مصلحا ومجددا فارنوا بنظر طاهر وجنان. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Whenever the Muslim scholars have to translate chapter 7 verse 177, they translate the word Rafa correctly. However, when it comes for Hazrat Isa alayhi salam, they mistranslate it. Whenever Allah the Almighty gives Rafa to a human being, it never means raising a person physically into the heavens. In fact, according to the Holy Quran, over 30 verses prove that Hazrat Isa alayhi salam has died a natural death and will never return. In this video, we will first hear Muhammad Ali Mirza correctly translate Rafa, and then we will hear a beautiful explanation by Hazrat Mirza Tahir Ahmed. May Allah have mercy on him. وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا. اگر ہم چاہتے تو جو کچھ ہم نے اسے علم اور جو اسے کوالٹیز دی تھی اس کی وجہ سے اس کے درجات بہت بلند کر دیے جاتے. وَلَكِنَّهُ. لیکن آپ کو پتہ ہے نا کہ اللہ تعالیٰ زبردستی کسی کو ہدایت نہیں دیتا جب تک وہ خود طلبگار نہ ہو. وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کریں گے انہی کے لیے ہم اپنی راہیں کھولیں گے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے زبردستی تو کوئی نہیں کرنی تھی. اگر اللہ تعالیٰ زبردستی کرنا چاہتا اور وہ خواہش مند بھی ہوتا تو اس کے درجات بلند ہو جاتے. وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ. لیکن وہ خود ہی زمین کی پستی میں گر گیا. یہ عربی لنگوسٹک کے اندر جب یہ بات کی جائے نا کہ جا کے زمین لگ گیا، مراد یہ ہے کہ وہ دنیا کا کتا بن گیا. لفظ جب خدا اٹھا رہا ہو کسی انسان کو، اس حوالے سے ذکر ملے، خواہ قرآن میں ملے یا حدیث میں، جسمانی طور پر اٹھا کر کہیں لے جانے کا کوئی اشارہ نہیں ملتا. درجات کی بلندی انبیاء کے ذکر میں اور دوسرے بزرگوں کے ذکر میں اللہ درجات کا لفظ بھی استعمال فرماتا ہے کہ اللہ نے ان کے درجات بلند فرمائے. اور بعض جگہ درجات کی بلندی کا ذکر نہیں بھی کرتا تب بھی قطعی طور پر یہ مخالف علماء کو بھی ماننا پڑتا ہے کہ رفع سے مراد جسمانی طور پر کھینچ کر اوپر لے جانا نہیں. چنانچہ قرآن کریم میں اس کی مثال ملتی ہے بلم باور کی. نام تو اس کا نہیں لیا مگر مفسرین کہتے ہیں کہ اس شخص کا جس کا ذکر ملتا ہے بلم باور نام تھا. اس کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ. اس کو ہم نے کچھ صفات عطا فرمائی تھیں جن کے ذریعے اس کو قرب الہی نصیب ہو سکتا تھا. وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا. اگر ہم چاہتے تو ان کے ذریعے اس کا رفع کر لیتے. وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ. لیکن وہ بدبخت زمین کی طرف جھک گیا. اب اس کا ترجمہ اگر جسمانی رفع لیا جائے تو اس آیت کے مقابل پر زیادہ قرین قیاس ہے. جو بل رفع اللہ علیہ والی آیت ہے اس کے مقابل پر اولا ہے یہ بات کہ یہاں جسمانی رفع کا ترجمہ کیا جائے کیونکہ اس کے جواب میں اخلد الی الارض فرمایا گیا ہے. قتل کا برعکس رفع نہیں ہے، ناجائز پیدائش کا برعکس رفع نہیں ہے، مگر زمین میں جھکنے کا برعکس رفع ہے، جسمانی رفع. بس اگر کہیں یہ ہونا چاہیے تو یہاں ترجمہ ہونا چاہیے. تو مطلب یہ بنے گا کہ اللہ تو چاہتا تھا کہ اسے کھینچ کھانچ کے اوپر لے جائے مگر وہ پلو چھڑا کے زور زار مار کے ٹانگے مانگے مار کے زمین میں گھس گیا. جیسے بچے کرتے ہیں، بعض دفعہ ماں باپ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں کبھی پیار سے کہ آپ بھی کسی بچے کو اٹھائیں نا جو نواقف ہو بیچارہ، تو بڑا زور مارتا ہے، ٹانگے ٹونگے مار کے نیچے اتر جاتا ہے. تو وہ نقشہ بنتا ہے پھر کہ اللہ نے تو چاہا تھا اسے اٹھا لے مگر کیا زور چلا اللہ کا. اس نے ٹانگے ٹانگے ماری، زور مارا، اخلد الی الارض، زمین میں جا کے داخل ہو گیا. تو سب علماء جو مخالف علماء ہیں ان کو سمیت میں کہتا ہوں کوئی بھی ایک لمحہ کے لیے بھی یہ ترجمہ برداشت نہیں کر سکتا
وہ ترجمہ یہاں یہی کرتے ہیں کہ روحانی رفع اس کا ہو سکتا تھا، صفات اس میں ایسی تھیں کہ جس سے وہ اونچا اٹھایا جا سکتا تھا، لیکن اس نے چونکہ زمین کی طرف جھکنا پسند کر لیا، اس لیے اللہ نے اس کو اپنے حال پر چھوڑ دیا۔ یہ تو قرآن میں رفع کا لفظ ہے، اور انبیاء میں رفعناہم درجات کا لفظ ملتا ہے، ہم نے ان کے درجات بلند کیے، وہاں بھی رفع درجات کے لیے ہے۔ حدیث میں رفع کے دو ذکر ملتے ہیں، اور بھی ہیں مگر اس تعلق میں ایک سجدہ بین السجدہ سجدتین جو دعا ہے اس میں ورفانی کا ذکر ملتا ہے، اے اللہ ہمارا رفع فرما دے۔ یہ بھی میں اکثر جو پرانے زمانے میں سوال و جواب ہوا کرتے تھے مولویوں کے ساتھ، تو انہیں کہا کرتا تھا کہ سجدہ کر لیا اور سجدہ اتنا دوبھر ہوا کہ دوسرے سجدے سے پہلے دعا کر دی کہ مجھے اٹھا ہی لے اللہ میاں یہاں سے، یہ جو مصیبت پڑی ہے تیرے حضور جھکنے کی، اسے چھٹی دلا، اب مجھے یہاں سے سیدھا اوپر اٹھا لے۔ تو کیوں نہیں اٹھایا؟ اور یہاں بھی وہی زمین پر جھکنا اور اس کا برعکس نمایاں طور پر مضمون میں پایا جاتا ہے، اس لیے اگر جسمانی ترجمہ کرنا ہے تو یہاں کیا جائے پھر کہ اللہ ایک دفعہ تو میں نے سجدہ لگا دی، ٹیک دیا تجھے، لیکن اب تو بہتر یہی ہے کہ اٹھا ہی لے، چھٹی کر میری۔ کس کی دعا قبول ہوئی ہے؟ ظاہری ترجمہ کرتے ہو تو کس کی ہوئی ہے؟ کون ایسا مسلمان ہے محمد رسول اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے آج تک جس کو دوسرے سجدے سے پہلے خدا نے اٹھا لیا ہو؟ مولویوں کے نزدیک کسی کی قبول نہیں ہوئی، کیونکہ رفع کے ظاہری ترجمے پہ زور دیتے ہیں۔ احمدیوں کے نزدیک ہر نیک بندے کی دعا قبول ہوئی، سب سے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کیونکہ اس کی تشریح خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور جگہ فرما دی ہے، وَإِذَا تَوَاضَعَ الْعَبْدُ رَفَعَهُ اللَّهُ بِسِلْسِلَةٍ إِلَى السَّمَاءِ السَّابِعِ۔ فرماتے ہیں جب خدا کا بندہ اس کے حضور جھکتا ہے، انکساری اختیار کرتا، سجدہ انکساری نہیں تو اور کیا ہے؟ زمین پہ ماتھا ٹیک دینا، اگر یہ انکساری نہیں تو اور انکساری کس کو کہتے ہیں؟ اسی طرف اشارہ ہے۔ اذا تواضع العبد، جب اللہ کا بندہ تواضع کرتا ہے، خدا کی خاطر جھک جاتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ رفعہ اللہ، اللہ اس کا رفع فرما دیتا ہے۔ اب اگر ظاہری معنی کرنا ہے تو اس آیت اس حدیث سے زیادہ ظاہری معنی کسی اور مضمون پہ صادق آ ہی نہیں سکتا۔ جس طرح فرماتا ہے بسلسلۃ، زنجیر اتارتا ہے آسمان سے، اس زنجیر میں لپیٹ لپاٹ کر اس کو اٹھا کر اوپر لے جاتا ہے، کہاں تک؟ اپنی طرف نہیں، الی السماء السابع، ساتویں آسمان پر جا کر چھوڑتا ہے اس کو، یا ساتویں آسمان کی طرف لے جاتا ہے، کسی کو کہیں ڈراپ کر دیا، کسی کو کہیں ڈراپ کر دیا۔ اب مولوی بتائیں کیا ترجمہ کریں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں امت کو کہ میری امت میں ہر تواضع کرنے والے، ہر انکساری کرنے والے سے یہ سلوک ضرور ہوگا کہ ایک زنجیر اترے گی، اسے آسمان پر لے جائے گی، اور ساتویں آسمان کی طرف، جو جسمانی سفر، مکانی سفر کی وضاحت کر رہا ہے ظاہری طور پر، اس طرف ہو جائیں گے۔ اگر رفع کا ترجمہ جسمانی ہو سکتا ہے تو اس سے زیادہ اور کوئی محل، کوئی موقع نہیں کہ اس کا جسمانی ترجمہ کیا جائے، مگر کوئی ترجمہ نہیں یہ کر سکتا، کیونکہ یہ ماننا پھر پڑے گا کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے سے آپ کے سمیت آج تک امت محمدیہ میں ایک بھی ایسا شخص پیدا نہیں ہوا جس نے تواضع کی اور اللہ نے اس کو زنجیر میں لپیٹ لپاٹ کے اٹھا لیا ہو۔ لیکن اگر احمدی ترجمہ مانا جائے تو جیسے اس آیت کی تشریح ذہن کو اور دل کو روشن کر دیتی ہے، یہ آیت بھی، یہ حدیث بھی عین اس کے مطابق ہے، بلکہ اس پر روشنی ڈال رہی ہے، اور اس دعا پر روشنی ڈال رہی ہے جو سجدے کے درمیان ہے۔ زنجیر سے مراد سلسلہ ہے، اور مختلف انسان مختلف حد تک
ترقی کی وہ صلاحیت رکھتے ہیں، ان کا انکسار یہ بتائے گا کہ ان کی زنجیر ان کو کہاں لے کے جائے گی، پہلے آسمان پہ چھوڑ دے گی یا آخری تک پہنچائے گی۔ بس ہر وہ شخص جو خدا کے حضور جھکتا ہے، ہر مومن، آج تک ارب ہا ارب ایسے گزر چکے ہیں جن کو اس زنجیر نے کچھ نہ کچھ اٹھایا ضرور ہے، لیکن روحانی رفع کیا ہے، جسمانی رفع نہیں کیا۔ If you have not yet subscribed, make sure to subscribe and click on the bell icon so you can get notifications for every new video. Also make sure to like and comment on the video and follow on Twitter and Instagram. صل على نبينا صل على محمد صل على سفينا صل على محمد